وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ جہاد نہیں کرو گے راہ خدا میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور ناتوان مرد، وَالنِّسَاء اور عورتیں، وَالْوِلْدَانِ اور بچے، الَّذِينَ وہ يَقُولُونَ جو کہتے ہیں ربنا اے پروردگار اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، نکال ہم کو اس بستی سے جس کے لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے بخاری کتاب التفسیر میں ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے۔ میرے والد عباس رجال میں سے، میری والدہ ام الفضل عورتوں میں سے، اور میں بچوں میں سے، ہم تینوں مل کے ہوتے تھے۔ کون سا شہر ہے؟ مکہ۔ ایسا دن بھی آسمان و زمین نے دیکھے کہ مکے کو ظالم کا شہر کہا جا رہا، اور ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے مکہ اور مدینہ نہیں، سعودی عرب۔ اگر آج آپ کہیں کہ پوری دنیا کا وہ ملک جس میں آج کوئی قتل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ سعودی عرب کا نام پہلے آ جائے۔ پوری دنیا کا وہ ملک جس میں ایک ڈکیتی، چوری، زنا نہیں ہوا ہے، سعودی عرب کا نام پہلے آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہم اجعلہا ہاکذا قائمتاً دائمتاً مثمرتاً الی یوم القیامہ، اور خدا ایمان و اعمال کے ساتھ ہمیں بار بار آنا جانا نصیب فرما۔ تو یہ نہ ڈرے کہ کراچی میں بڑے مظالم ہیں، یہ تو مکہ میں بھی گزرے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ظلم اور بربریت میں ہمارا گناہ شامل ہے۔ ہماری تعلیم میں وہ گنجرج نہیں، ہمارے واعظ میں وہ اثر نہیں، ہمارے تقویٰ میں وہ قوت نہیں، ہمارے آہ و بکا، فریاد اور مظلومیت میں وہ انقلابیت نہیں ہے جو اس شہر کو پلٹ کے رکھ دے اور اس کے ظالم کو عادل بنائے، قاتل کو بہترین منصف بنائے، بدچلن کو نیک سیرت بنائے، دشمنوں کو دوست بنائے، بدعتی اور مشرکوں کو موحد اور توحید و سنت ماننے والا بنائے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور دے ہمیں اپنے پاس سے دوست، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور دے ہمیں اپنے پاس سے مددگار جو ہمیں ظلم سے بچائے، جو ہماری امن کی کوشش کرے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں راہ خدا میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، قتال کرو شیطان کے ساتھیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال چلن کمزور ہے۔ یہ عجیب بات ہے، شیطان کے بارے میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور عورتوں کے بارے میں ہے ان کیدکن عظیم، تمہاری سازش بہت بڑی۔ اس لیے حدیث میں ہن حبال الشیاطین، بدچلن اور ناکارہ عورتیں، فرمایا کہ یہ شیطان کی رسی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کہا جاتا ہے کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکو، بار 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 بار، رفع یدین رفع یدین کر رہا، اور رفع یدین پہلی وہ احادیث ہے جو مجروح ہے اور ضعیف کرا۔ اول الجرح وقع علی احادیث الرفع، المدونۃ الکبریٰ، جلد 1 صفحہ 169۔ قال القاسم قال مالک احادیث الرفع كلها ضعیفہ الا عند الافتتاح، تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کے علاوہ اور رفع یدین ٹھیک نہیں۔ مدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 169، 6 جلدوں میں جو مدونہ ہے، یہ ماخذ اور مرجع ہے مالکی مذہب۔ آپ جانتے ہیں کہ مالک بخاری کے استاذوں کے استاد ہیں، امام اعظم کے پائے کے بزرگ ہیں، اور مدینہ میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ رفع یدین ٹھیک نہیں، اور یہ فیصل آباد و گجرانوالہ میں ٹانگیں کھول کے لمبا کرتا پہن کیا، ایک تماشا بنا کے سر ننگا کر کے
کوئی رفع دین کے بارے میں کوئی قولی حدیث نہیں ہے، اور وہ جو فعلی ہے ابو داؤد میں ہے، یہ ابن عمر کی اپنی بات ہے، اور بخاری کتاب العمرہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہے عبداللہ ابن عمر کا حافظہ خراب تھا، یہ بھول جاتے ہیں۔ تو ابن عمر کے حوالے سے تمام تر روایات رفع دین کے کمزور، اور جس طرح امام ابو حنیفہ نے اپنے مذہب اور فقہ کی بنیاد ابن مسعود کو بنایا، تو امام مالک نے ابن عمر کو بنایا، اور مالک کہتے ہیں کہ حدیث رفع ضعیفہ، سارے ضعیف ہیں، تو ابن عمر کی روایات سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ پھر نہ تو اس کا حکم معلوم ہے، نہ فضیلت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نفس وارد تو بول قائمن بھی ہے لیکن بلا عذر کے مکروہ ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان اختلافی مسائل میں رفع دین جیسے کمزور مسئلہ ان کا نہیں ہے، یاد رکھنا، سب سے ڈھونڈا مسئلہ رفع دین، بھئی یہ بھی رفع دین ہے، یہ بھی رفع دین ہے، یہ بھی رفع دین ہے، اور مالکیہ جو تین اس کے ہیں۔ میں نے مفتی عبد الرحمن سے کہا یہ کون سا رفع دین ہے، یہ تو ذرا اچھی طرح ہو جائے، شک شبہ نہ ہو، سر کے اوپر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نبوت سے کوئی رہنمائی نہیں ہے، ہر شخص کا طریقہ ہے کہ مکھیوں کو جیسے چاہے بگائے، مکھیاں اڑانا۔ یہاں کچھ لوگ وہاں کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں، یا ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں، ہاتھ اٹھانا شروع کر لیتے، درد ہو یا نہ ہو ایسا، اور نہایت بےہودگوئی کا عمل بن چکا ہے رفع دین، بےہودگوئی کا عمل۔ اس لیے اس سے مسلمانوں کو بچاؤ۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب وکالا نے جو رسالہ لکھا ہے مسئلہ رفع دین، وہ یاد کر لو، بس کافی، چند صفحے ہے، رکھ لو اسے۔